الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اگر اقامت ہو جائے اور امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو امام تاخیر کر سکتا ہے جماعت کھڑی کرانے میں، صلاح شروع کرنے میں ضرورت کے پیش نظر امام تاخیر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم اخرجہ البخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 640 نمبر پر ہے کہ اقامت کہہ دی گئی، صلاۃ کی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کے لیے آگے تشریف لے گئے اور حال یہ تھی کہ آپ جنابت کی حالت میں تھے، یعنی آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کو پر غسل جنابت ضروری ہے، اس لیے آپ نے مقتدیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ آپ واپس ہوئے، آپ نے غسل فرمایا اور آپ جب اپنے گھر سے نکلے جو کہ مسجد نبوی کے بغل ہی میں تھا تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، لوگوں کو صلاۃ پڑھائی۔ تب دیکھیے اقامت اور صلاۃ کے درمیان میں اتنا وقفہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں گئے، غسل کیا اور واپس آئے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ فعرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فحبسه ای اخرہ بعدما اقیمت الصلاۃ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 643 نمبر پر کہ صلاۃ کی اقامت کہہ دی گئی، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، کوئی کسی ضرورت میں گفتگو کرنے لگا، کوئی بات کرنے لگا، یعنی آپ کو جماعت کھڑی کرنے میں اور امامت کرنے میں اس نے تاخیر کروا دی، وہ تاخیر کا سبب بنا جبکہ اقامت ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تاخیر کر دی۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری ہی میں ہے 642 نمبر پر، کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد فما قام الى الصلاۃ حتی نام القوم، کہ صلاۃ کی اقامت کہہ دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، دھیرے دھیرے گفتگو کر رہے تھے آہستہ آواز میں۔ آپ صلاۃ کے لیے جب کھڑے ہوئے جبکہ بہت سارے لوگوں کو نیند آنے لگی، لوگ سونے لگے، تو گویا اس طرح سے اقامت اور صلاح کھڑی ہونے میں، تکبیر کہہ دیے جانے میں، اقامت کہہ دیے جانے میں اور صلاح شروع کرنے میں اگر فاصلہ ہو جائے کسی ضرورت کے پیش نظر تو ایسا فاصلہ کرنا جائز ہے۔ اقامت دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اقامت ہونے میں دیر ہو گئی لہذا پھر سے اقامت کہی جائے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار جو اقامت کہی گئی وہ کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔